وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، اللہ جل جلالہ قرآن مجید میں فرقان حمید میں عورتوں کو بھی حکم فرما رہے ہیں اور مردوں کو بھی حکم فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم ڈرو اللہ سے حق تقاتہ، جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور جب تم مرو تو اس حال میں مرو، تمہیں اس حال میں موت آئے کہ تم مسلمان ہو۔ جب تمہیں موت آئے تو اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان سے محرومی کے ساتھ تمہیں موت آئے اور کفر کی حالت میں تم اس دنیا سے جاؤ۔ اور یقیناً ایمان اور اسلام اسی وقت برقرار رہتا ہے جب انسان ایک مومن بندہ، ایک مومنہ بندی ایمان اور اسلام کے تقاضوں پر عمل کرے، ایمان اور اسلام کے تقاضوں پر عمل کرے تو اس کے اندر تقوی برقرار رہتا ہے، رب کا خوف برقرار رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مردوں کو دین اسلام کی تعلیم دی، وہاں پر عورتوں کو بھی دین اسلام کی تعلیم دی۔ گھر کے نظام تعلیم میرے نبی نے سکھلایا، گھر کے باہر کا نظام تعلیم یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا۔ تو دونوں ہی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھی اور سکھلائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت اسلام کی دولت سے اللہ جل جلالہ نے آپ کو نوازا تو اس کا سبب ایک عورت تھی، حضرت فاطمہ بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ دین قرآن پاک کی تعلیم دیا کرتے تھے، سکھلایا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو اس کے پیچھے ایک عورت کا کردار تھا، آپ کی ہمشیرہ فاطمہ بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار تھا۔ اور پھر جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جو شخص جس نیکی کی ابتدا کرتا ہے، جب تک نیکی کرنے والے اس نیکی کو کرتے رہتے ہیں، جو ابتدا کرنے والا ہے اس کے اعمال میں اس کا اجر اور ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پوری دنیا کے اندر آپ نے اسلام کا پرچم لہرایا، فتوحات کے دروازے کھلے اور علی الاعلان اسلام کی دعوت شروع ہوئی اور لوگ نے اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ اب جتنی نیکیاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اعمال میں لکھی جا رہی،
ان سب کا پورا پورا حصہ حضرت فاطمہ بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ملتا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں، مستورات میں، ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلی حافظہ ہیں، جن کے سینے میں قرآن پاک محفوظ ہوا اور آپ نے پورے قرآن پاک کو محفوظ کیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ فقیہ بھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج اور منشا کو جانتی تھی۔ جب کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پردے میں رہ کر مسئلے کی وضاحت فرما دیا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زوجہ مطہرہ ہے کہ جن سے 2210 احادیث مبارکہ منقول ہے۔ آپ نے 2210 روایات نقل فرمائی ہے صحابہ کی جماعت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زوجہ سے جتنی قرآن پاک کی، چونکہ آپ مفسر قرآن بھی تھی، قرآن پاک کی تفسیر بھی بیان کیا کرتی تھی اور احادیث پاک کے بھی بیان کیا کرتی تھی، مسائل بھی بتلایا کرتی تھی۔ اب جتنے لوگوں نے آپ سے سن کر تفسیر کو پڑھا سیکھا، جتنے بھی لوگوں نے آپ سے احادیث مبارکہ کو سنا اور سیکھا اور اس پر عمل کیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اعمال میں اس کا برابر اجر پہنچتا رہے گا اور آپ کے اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ فاطمہ سید خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں عورتوں میں سب سے پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہونے والی خاتون ہیں۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال خرچ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت پہنچائی، سکون پہنچایا، اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں جتنی بھی ازواج آئی ہیں ان سب میں سب سے زیادہ یاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا کرتی تھی، ان کی یاد آپ کو آیا کرتی تھی، اکثر ان کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے۔ تو کیونکہ آپ کے احسانات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ تھے، آپ کی نیکی، آپ کا تقوی، آپ کو ابتدائی اسلام میں وحی کے نزول کے ابتدائی زمانے میں آپ کی حوصلہ افزائی فرمانا اور آپ کو تسلیاں دینا اور آپ پر اپنا مال خرچ کرنا، آپ کی خدمت کرنا، آپ کی اطاعت کرنا، یہ اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ میں جگہ پکڑ چکی تھی کہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد فرمایا کرتے تھے۔ تو اسلام میں پہل کرنے والی عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ اب آپ کے بعد آپ کو دیکھ کر جتنی بھی عورتوں نے اسلام قبول کیا، جتنی بھی خواتین دائرہ اسلام میں داخل ہوئی، ان سب کا اجر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی پہنچتا رہے گا اور آپ کے درجات میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر، آپ کی بیٹی ہے، حبشہ کی طرف آپ سب سے پہلے ہجرت کرنے والی تھی۔ آپ کے داماد یعنی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیٹی ہیں کہ جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت 2 مرتبہ فرمائی ہے اور تیسری ہجرت مدینہ المنورہ کی طرف فرمائی تھی۔ تو آپ ہجرت کرنے میں پہل کرنے والی ہیں۔ آپ کے بعد جتنی بھی عورتوں نے ہجرت کی، اللہ رب العزت اور جتنے مردوں نے ہجرت کی، آپ کو دیکھ کر جذبات ابھرے، جذبات بڑھے، اللہ ان سب کا اجر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اعمال میں پہنچاتا رہے گا۔ انسان کتنا بڑا ولی کیوں نہ بن جائے، کتنا بڑا اللہ کا نیک بندہ کیوں نہ بن جائے، جماعتوں میں آنا جانا رکھے، 4 مہینے لگائے، سال لگائے، 7 مہینے لگائے، خوب نیکی اور تقوی پرہیزگاری اختیار کرے، لیکن اگر اس کے گھر کا ماحول دینداری والا نہیں ہے، دیندارانہ نہیں ہے، تو اس کی زندگی میں سکون نہیں آ سکتا، اس کی زندگی میں سکون نہیں آ سکتا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو چلے لگائے، 7 مہینے لگائے، اللہ کے راستے میں نکلے، علم دین حاصل کرے
اور جو ہے اللہ رب العزت کا ذکر کرے، تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، جہاں وہ اپنی فکر کر رہا ہے، اپنی بیٹیوں کی، اپنے بیٹوں کی، اپنے بھائیوں کی، اپنی بہنوں کی، اپنے خاندان والوں کی، سب کی فکر فرمائے اور ان کا خیال رکھے، ان کا خیال رکھے۔ یہاں تک حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو امام ہے، امام مسجد ہے، ایک عالم دین ہے، اگر اس کی بیوی پردے کا اہتمام نہیں کرتی تو ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ تو اس قدر حساس قسم کے مسائل ہیں، یعنی کہ شریعت نے اتنا حکم کیوں دیا؟ مرد اور عورت کی نماز میں فرق کیوں ہے؟ نماز میں فرق عورت اور مرد کی نماز میں کیوں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جو اوصاف بیان فرمائے کہ کچھ اوصاف ایسے ہیں کہ جن کو اپنا لینے کے بنا پر عورتیں جنت میں جا سکتی ہیں، جنت میں جانے کے لیے راستے ہموار ہو سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز پردہ ہے کہ عورتیں پردوں کا اہتمام کریں۔ آج بازاروں میں جائیں گی، دکاندار کے سامنے تو پردہ لٹک جاتا ہے، گھروں میں آتے اپنے ہوتے ہیں، کوئی رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر حیا کے مارے پردہ لٹکا لیتی ہے، لیکن جن سے رشتہ داری نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ان کا آنا جانا رہتا ہے، لیکن ان سے پردہ نہیں کرتی، ان سے پردہ نہیں کرتی۔ دکانوں پر خریداری کے لیے جاتی ہے، دکان والوں کے سامنے پردہ بظاہر کرتی ہیں، لیکن آگے پیچھے ان پردوں کا ماحول نہیں ہوتا۔ تو یہ بہت سنگین جرم ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ اور عورتوں کی نماز کی بہترین جگہ وہ ہے جو ان کے گھروں میں مساجد ہے، یعنی مسجد کے لیے جگہ ہے جو انہوں نے مقرر کی ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ اور اس اعتبار سے عورتیں چونکہ پردے کے معاملات میں کوتاہی کرتی ہیں اور لاپرواہی برتتی ہیں، اس وجہ سے جہنم میں بھی سب سے زیادہ عورتیں جائیں گی، جنت میں بھی سب سے زیادہ عورتیں جائیں گی۔ عورتیں جنت میں سب سے زیادہ کیوں جائیں گی؟ کیونکہ ایک اعتبار سے تو یہ ایک حیثیت تو یہ ہے کہ عورتوں کی پیداوار زیادہ ہے مردوں کے مقابلے میں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عورتیں جو ہے اگر نیکی اور تقوی اختیار کرنے پر آ جائیں پھر مرد بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، عورتوں کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ عورتوں نے اس قدر اسلام کی خدمت سر انجام دی ہے، اس کی جو ہے کھلم طور پر اعلیٰ مثال جو ہے کھلم کھلا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ کس قدر انہوں نے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی کہ آپ روزے سے ہیں، اور جیسے آپ کے پاس صدقات کا مال آتا، خیرات کا مال آتا، آپ شام ہونے نہیں دیا کرتے تھے، اللہ کے راستے میں اسے خرچ کر دیا کرتے تھے، آپ روزے سے تھے۔ خادمہ کو روزے افطار کے وقت فرما رہی ہے کیا بنائے گھر میں، کیونکہ بننا کیا تھا، جو تھا وہ تو آپ نے صدقہ کر دیا، اب تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس قدر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے۔ میرے واجب احترام عزیز دوستو، پردے کا اہتمام اپنی عورتوں سے کرواؤ، اور جو ہے نیکی اور پرہیزگاری ان کا اندر بھی ڈالو۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عورتوں اور مردوں کے درمیان جو ہے نماز کا فرق کیوں ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ پردے کا زیادہ خیال اسلام نے دیا ہے عورتوں کے لیے، کہ آپ دیکھتے نہیں کہ مردوں کو حکم ہے کانوں تک ہاتھ اٹھانا نماز کے اندر، عورتوں کو حکم ہے اگر چادر میں ہاتھ ہیں تو چادر سے باہر نہ نکالے، صرف سینے تک رکھے تاکہ اس کے جو ہے بغلیں کھلے نہ، ہاتھ کھلے نہ، اور اس کا سینہ ظاہر نہ ہو۔ اور جب رکوع میں جائے تو پوری طرح جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنے کہ انگلیاں گھٹنوں تک پہنچ جائیں، کہیں اس سے زیادہ سطر ظاہر نہ ہو۔ سجدے میں جائیں تو اپنی کوہنیاں زمین کے ساتھ بچھا لیں، کہیں ان کا سینہ ظاہر نہ ہو۔ اپنے دونوں پاؤں ایک طرف نکال لیں تاکہ پوری کی پوری طرح زمین کے ساتھ چپک جائے، چمٹ جائے اور چھپ جائے، اور اس کا سطر ظاہر نہ ہو۔ میرے واجب الاحترام عزیز دوستوں، قرآن حدیث پاک میں اس قدر اہتمام دیا گیا ہے پردے کا، نماز کے حالت میں بھی جس کی معافی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جو مزید گفتگو کرنا تھی انہیں اس میں چند ایک یہ باتیں تھی جو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی تھی کہ جہاں آپ اپنی نیکی اور تقوی کا خیال رکھیں، وہاں پر اپنے گھر کی عورتوں اور بچوں اور گھر کے افراد کا بھی خیال کریں کہ ان کا اندر بھی دینداری آئے۔ آپ کتنے متقی کیوں نہ بن جائے، گھر میں دین نہیں ہے تو آپ کی زندگی میں سکون نہیں آ سکتا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔